ہیں. آپ مجھے اگلا سوال یہ بتائیں, روح کیسے بلاتی ہیں؟ کیسے بلاتی ہیں؟ فون کرتی ہوں. اچھا, فون کے ذریعے آ جاتی ہیں؟ بتائیں نا کیسے کرتی ہیں. آپ نے ایک شو کے اندر روح بلائی, اچھا پھر کیا ہوا؟ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی, چیزیں الٹی سیدھی ہوئی, وہ کیسے ہوا تھا؟ اسامہ طیب تم نہ فلمیں اور ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو, تم بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہو. آپ کا پروگرام ہے, وہ فلم نہیں تھا, وہ ڈرامہ نہیں تھا, یا وہ ڈرامہ تھا یا فلم تھا, آپ بتا دیں. وہ ڈرامہ تھا. آپ کو پہلے بیسک انفارمیشن چاہیے. بیسک انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جن کی تھرڈ آئی اوپن ہوتی ہے, جو غیب کی مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سے 50-60 سال پرانی بھی فلمیں دیکھ لیں, اوجا بورڈ رکھ کے لوگ, انگریز بھی جن کو کلمے نہیں آتے, جنہوں نے توحید نہیں پتا, جو مسلمان نہیں ہیں, وہ انگلیاں رکھ کے روح کو بلاتے ہیں, گریس پیڈنگٹن آ جاؤ, گریس پیڈنگٹن آ جاؤ, گریس آ جاتی ہے. وہ کیسے بلاتے ہیں؟ میں ان سے تھوڑی رائٹ, پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, میں تو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ایک پروسیس ہے جس سے کہ ہم لوگ 50-60 سال سے ہم آن سکرینز دیکھ رہے ہیں, آن موویز دیکھ رہے ہیں, ہم نے کبھی اس چیز کو کویسچن نہیں کیا. ہانٹنگز چلی اس لیے کہ جب ہم مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مووی ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ اسکرپٹڈ ہے. جب آپ کسی کے پروگرام میں شرکت کرتی ہیں, چاہے وہ ٹی وی پروگرام ہے, چاہے وہ پوڈ کاسٹ ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا کوئی چینل ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے اوپر جتنی بھی آڈینس ہے وہ اس چیز کو فلم یا ڈرامہ نہیں سمجھ رہی ہوتی. وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ, فار انسٹنس یہاں پہ پیچھے سے کوئی چیز اٹھاتا ہے, اٹھا کے یہاں پھینک دیتا ہے, تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ ڈرامہ کیا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے پروگرام کے اندر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں, ڈرامہ نہیں ہے, فلم نہیں ہے. تو آپ نے اگر یہ ٹرینڈ چینج کیا کہ آپ نے وہ ڈرامہ یا وہ والی چیزیں جو ہے وہ کریٹ کیا, تو پھر آپ کو وہ بتانا چاہیے اس کے اندر کہ جی یہ جو کچھ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے. کسی جگہ پہ آپ نے نہیں بتایا. یہ تو اس چینل والوں کا کام تھا نا, اس کے نیچے پہلے ہی آپ, بعد میں ڈسکلیمر ہمیشہ چلتا ہے. فرسٹ آف آل مشارف نے یہ کہا کہ یہ کام کبھی گھر میں نہ کریں, پلیز یہ نہ کریں. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں بلانے کی, اور کہاں تک ہم کامیاب ہوئے اس میں, کہاں تک لوگوں کو بلیف ہوا, کہاں تک. دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں, الحمدللہ میں ذاتی طور سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں غیر کی مخلوقات سے. یہ میرا کلیم ہے, مجھے اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیوں کیا میڈیا پہ آ کے, ٹی وی پہ آ یہ کے؟ میڈیا پہ آ کے کیا کہ کسی کی ایک مجبوری تھی, کسی کی ایک ضرورت تھی, اس کو ہیلپ کرنے کے لیے کیا. ابھی آپ کہہ رہی ہیں ڈرامہ تھا, ابھی آپ کہہ رہی ہیں کیا تھا ٹی وی پہ آ کے, وہ بالکل کے ٹھیک تھا. کیا تھا, ہم اس کو کہتے ہیں ڈرامٹائزیشن. ایک انسیڈنٹ جو ہوا ہے آپ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سچ تھا, جھوٹ تھا, ڈرامہ تھا؟ پریسنس تھا میرے ساتھ وہاں, وہ جن میرے ساتھ آیا تھا. میں ٹی وی پہ نہیں دکھا سکی, مگر اس کی موجودگی کی میں ایز اے پرسن لالا رخ کہہ رہی ہوں کہ وہ تھا, وہ میرے ساتھ آیا تھا اور وہ وہاں تھا. اس مشارف کرسی سے گر گیا, وہ بے ہوش ہو گیا, اس کو یہ محسوس ہوا, کیونکہ یہ احساسات ہوتے ہیں, ان کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. بلوائیں. کیوں بلواؤں میں اب؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے گرتا ہے اینکر کرسی سے, میں بھی ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے اینکر بے ہوش ہو جاتا ہے. اسامہ دیکھیں, اس کو میں بلا نہیں اس طرح سکتی, کیونکہ میں نے یہ کہا ہوا ہے, سارے لوازمات لے آئیں گے جو آپ کہیں گے. نہیں, میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اب میں اس طرح کا کوئی شو نہیں کروں گی. بار بار ذکر کر رہی ہیں اس میں ریلیجیس اس کا اسپیکٹ کا, اسلام کا, تو علم نجوم کیا ہے؟ علم نجوم کا تو ذکر قرآن پاک میں بہت سی صورتوں میں ہے کہ اور ہم نے تمہیں چاند ستاروں سے دیکھو کشتیاں چلانے کا راستہ بھی بتا دیا, ہم نے تمہارے چاند ستاروں سے تمہارے راستے بتا دیے, تمہاری تقدیریں لکھ دی. علم نجوم میں اتنا 20 ایئرز میں نے کیا ہے, لیکن میں نے تب, یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی اس پہ, لیکن مجھے اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے, اینڈ اٹ ول میک اے ڈفرنس ٹو یو جب میں یہ بتاؤں گی. ہم نئے لاہور آئے, اور ان دنوں میں یہ جو فورٹرس میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا, اس کو کہتے تھے بسنت میلہ, بہار میلہ, کچھ اس طرح ہوتا تھا. میں کافی تھک گئی, بچیاں, بہت بڑا وہ میلہ ہوتا تھا, بچیاں گھوم رہی تھیں وہاں. میں نے دیکھا لکھا تھا ایک پامسٹ, تو چونکہ میں بھی پریکٹس کر چکی تھی یہ چیز, تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی, اور میں نے انہیں کہا کہ میں بھی پامسٹری کرتی تھی پریکٹس, لیکن مجھے لگا, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ غیر اسلامی ہے. اچھا مزے کی بات, وہ بھی پٹھان تھا, آدمی تھا, ینگ ایج 40s میں تھا, اور یہ میں بھی 25 سال پرانی بات بتا رہی ہوں, میں بھی 40s میں تھی. مجھے کہنے لگے کہ مس لالا رخ, میں آپ کو
قرآن کی وہ صورتیں بتا سکتا ہوں جس میں کہ ان کا ذکر ہے، علم جعفر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو، میں بھی پٹھان ہوں، میں 5 وقت نمازی بھی ہوں، ہم بغیر اس کی تفتیش کے ہم اس کو نہیں وہ کر رہے، پروسیڈ نہیں کر رہے. اچھا میرے ساتھ اسامہ ایک جو اللہ کا فضل کہیں، رحم کہیں، جس پہ لوگ کویسچن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مجھے غیب سے ملی ہیں، میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے. اگر میں اسٹڈی کرتی تو شاید میں اس پہ تفتیش بھی کرتی. ٹیلی پیتھی کیسے آئی؟ اللہ نے دی ہے، میں نے کوئی کمال نہیں ہے. لیکن پریکٹس تو کر رہی ہیں نا؟ نہیں کر رہی نا، یہ تم ہی کروا لیتے ہو ادھر. میں تو لڑکوں کے ہاتھ پہ بالکل ہاتھ نہیں رکھتی آج آپ نے کل. مجھے خود بتایا یہ والی بات، آپ نے خود کہا میرے پچھلے پوڈ کاسٹ میں، آپ نے مزمل کو بلایا، آپ نے کہا ادھر آؤ، ادھر ہاتھ اچھا رکھو، دیکھو، ٹھیک ہے، ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے، ہاں ابھی بھی جا کے ہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں نے دیکھو، نہیں کروایا، میں نے آپ کو ایکچولی ایک میرے کھاتے واقعہ نہیں ڈالیں گی. میں ڈالوں گی. نہیں نہیں میں نے نہیں، آپ کو ایک بالکل نہیں. واقعہ سنایا کہ 1982 میں when I started working my first job on the airport، میں ایئر فرانس اور لفتھانزا کی گراؤنڈ ہوسٹس ہوتی تھی، تو وہاں ایک افریقن آیا، ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمیں وہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو سرو کرنا ہے، ہم کوئی نوکر نہیں تھے، ہم ہم انہیں کہتے تھے سر کافی اینڈ ٹی ہے، یہ چیزیں آپ. تو آئی جسٹ وینٹ ٹو ہیم ٹو سے آر یو کمفرٹیبل اور ناٹ. تو میں نے کہا کہ ویئر آر یو فرام؟ کہتا ہے نائجیریا. میں نے کہا وہ افریقہ میں تو بہت جادو اور یہ چیزیں ہیں. بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. ہی واز فلائنگ ٹو فرانس اینڈ فرام دیٹ ٹو نیو یارک. تو کہتا ہے کہ وہ آئی لیو ان سٹی، میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھے نہیں پتا کالا جادو اور یہ چیزیں. اور ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ افریقہ میں کالے کے جنگلات میں ناچ رہے ہوتے ہیں لوگ، ہیا 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 ہوتا ہے اور جادو ہے اور یہ ہے. اور ووڈو سب سے فیمس جو ہے بلیک میجک وہ افریقہ. تو مجھے ہنس پڑا، کہتا ہے آئی ایم ویری ایجوکیٹڈ. اینڈ میں نے کہا مجھے تو گاڈ گفٹیڈ ہے بہت سی چیزیں. تو کہتا ہے اچھا کیا؟ اب یہاں سے، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا، تم نے یہاں سے اٹھایا تھا. میں نے کہا، میں نے اسے کہا لاؤ مجھے اپنا ہاتھ بتاؤ. میں ہاتھ سے ہاتھ رکھو، میں تمہیں بتاتی ہوں. میں نے اس کا گھر بتایا، اس کی امی بتائی، اس کا بھائی بتایا، سب بتایا. Oh, he was very shocked. He was like, how did you know? میں نے کہا this is telepathy. When I said I'll show you your home، تم نے اپنے گھر کو امیجن کیا، تو میں تمہارے دماغ سے گھر پہ چلی گئی. پریکٹس کر لیا نا، پریکٹس کر رہی ہیں نا. 82 اچھا، کی بات. ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا، اس نے جادو کا کچھ حصہ حاصل کر لیا. چلیں آپ کہ میں تو اب کرتی ہی نہیں، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کہیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ اسامہ، ان نون کے نالج کے پیچھے بھاگنا ایک انسان کی فطرتی کیوریوسٹی ہے. ٹھیک ہے، اگریڈ. ہر انسان کو، مطلب مجھے آج کی طرح اگر میں آپ کو میسیجز اپنے فون میں سناؤں، 4 لوگوں نے میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، کیونکہ میں اپنے چینل سے تھوڑا سا اس پہ کرتی ہوں ہاروسکوپ پہ، وچ از ناٹ مائی فورٹے. وہ میری طاقت نہیں ہے، وہ میرا اتنا اس پہ وہ نہیں ہے. میرا نام عابد ہے، میرا تاریخ پیدائش یہ ہے، میرا بتا دے میرا فیوچر کیا ہے. ہر مسلمان اپنا فیوچر پوچھ رہا ہے. فرسٹ آف آل، کس مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ فیوچر کا حال پوچھنا ہی گناہ ہے؟ کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں گناہ گار ہیں، فیوچر پوچھنے والا اور بتانے والا دونوں گناہ گار ہیں. تو آپ پوچھ کیوں رہے ہیں یہ سوال؟